عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق وباعتبار وجهه یہ اسباق گزر چکے ہیں، ذرا توجہ کریں۔ تشبیہ باعتبار وجہ کی دو قسم کی ہیں، ایک تمثیل، ایک غیر تمثیل۔ تمثیل یہ ہے کہ یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بھی ہے، یہ امور متعددہ سے ایک ہیئت منتزع ہے، وہ ہیئت منتزع وجہ تشبیہ ہے۔ تو جہاں وجہ تشبیہ ہیئت منتزع من متعدد ہو یعنی مرکب ہو، اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیلی، اور جہاں وجہ تشبیہ ہیئت منتزعہ نہ ہو اس کا نام کیا ہے؟ غیر تمثیلی۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ سکاکی کہتے ہیں کہ تشبیہ تمثیلی اس کو کہتے ہیں کہ امور متعددہ سے ایک ہیئت منتزع ہو اور وہ اعتباری ہو، اعتباری کی قید لگاتا ہے تو وہ تشبیہ تمثیلی ہو۔ اور غیر تمثیلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہیئت بھی نہ ہو اور اعتباری بھی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو۔ تو جمہور کے نزدیک تمثیلی وجہ شبہ کا نام ہے جو مرکب ہو یعنی ہیئت منتزعہ ہو، اور سکاکی کے نزدیک ہیئت منتزعہ بھی ہو اعتباری بھی ہو، اور غیر تمثیلی جمہور کے نزدیک ہے کہ وہ ہیئت ترکیبی نہ ہو، اور سکاکی کی نزدیک یہ ہے کہ وہ ہیئت ترکیبی بھی نہ ہو اور اعتباری بھی نہ ہو بلکہ حقیقی ہوگا۔ وہ باعتبار وجہہ اما تمثیل، تمثیل ما وہ تشبیہ ہے وجہہ کہ وجہ شبہ منتزع منتزع ہو من متعدد متعدد خواہ امرین ہو یا امور کما مرہ جیسے یہ گزر گیا ہے من تشبیہ السریا کعنقود ملاحیت حین نورہ، یا تشبیہ مسار النق کا مع الاسیاف کأن مسار النق فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تہاوی کوا گزر چکا ہے، یا تشبیہ الشمس بالمرآت فی اشعل وغیرہ۔ تو جمہور کے نزدیک تشبیہ تمثیلی کیسے کہتے ہیں کہ وجہ شبہ ہیئت منتزع من امور متعددہ بس، اور سکاکی کے نزدیک تشبیہ تمثیلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہیئت منتزع امور متعددہ سے اور ہو کیا اعتباری، وقیدہ اور مقید کیا ہے ہیئت منتزع من متعدد سے سکاکی نے بکونہ غیر حقیقی ہے، تو قال اس نے کہا کہ تشبیہ جب اس کا وجہ وصف غیر حقیقی ہو ایک شرط اور منتزع ہو من عدت امور وہ خاص ہے بھی اسم تمثیل، جیسے گزر گیا تشبیہ مسئلہ یہود کا بمثل الحمار، وجہ تشبیہ حرمان انتفاع سے بأبلغ نفع تورات کے ساتھ مع التعب والقد مشقت کے باوجود اس کی حصول میں، تو یہ وصف مرکب ہے متعدد سے اور عائد ہے وہم و اعتبار کو۔ وَإِمَّا غیر تمثیل، غیر تمثیل جمہور کی نزدیک کیا ہے؟ ہیئت منتزعہ نہ ہو، اور سکاکی کی نزدیک ہیئت منتزعہ بھی نہ ہو اعتباری بھی نہ ہو کہ حقیقی، بخلاف تمثیل یعنی ما لا یکون کی وجہ منتزع نہ ہو متعدد سے، اور سکاکی کے نزدیک کہ منتزع بھی نہ ہو متعدد سے اور وہمی بھی نہ ہو اعتباری نہ ہو بل یکون حقیقیات۔ ٹھیک ہے، تو اب سریا کی تشبیہ عنقود منورہ کے ساتھ یہ جمہور کی نزدیک تشبیہ ہے کیونکہ ہیئت ہے دون سکاکی، کیونکہ وہ ہیئت اعتباری نہیں ہے حصی حقیقی ہے۔ وَأَيْضًا یہ تقسیم اخر تشبیہ کا بے اعتبار وجہ۔ ادھر دیکھ، تشبیہ کی دو قسم ہیں، ایک تشبیہ مجمل، ایک تشبیہ مفصل۔ تشبیہ مجمل اس تشبیہ کا نام ہے کہ وجہ شبہ ذکر ہو، زید ثلاثت فی الشجاع، یہ ذکر ہے، یہ تشبیہ مفصل ہے، اور تشبیہ مجمل وہ ہے کہ وجہ شبہ محذوف ہو، زید ثلاثت۔ بات سمجھ میں؟
وأيضا تقسیم اخر تقسیم کا باعتبار وجہ کے وہ یہ کہ تشبیہ یا مجمل ہوگی وہ ما یہ وہ تشبیہ ہے لم یذکر وجہ کہ وجہ شبہ ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے. اور مفصل کیا ہے کہ وجہ شبہ. اب مجمل کے دو قسم ہیں، ایک وہ ہے کہ وہ وجہ شبہ جو ذکر نہیں ہے وہ عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، جیسے زید مثلا تشبیہ مجمل ہے، وجہ شبہ مذکور نہیں ہے اور وہ غیر مذکور کو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، شجاعت. اور کبھی تشبیہ مجمل میں جو وجہ شبہ حذف ہے وہ ظاہر نہیں ہے، ہر آدمی اس کو نہیں جانتا، خواص اس کو جانتے ہیں. تو مجمل کی دو قسم ہو گئے، ظاہر اور غیر ظاہر. ومنہ مجمل میں سے ما ہوا ظاہر وجہہ، یا منہ کی ضمیر مجمل کی طرف راجع نہ کرو بلکہ فمنہ اے من الوجہ الغیر المذکور ما ہوا ظاہر یفہمہ کل احد، جس کا دخل فی ذلک جیسے زید کالاسد، ہر آدمی چاہتا ہے شجاعت ہے. ومنہ خفی لا یدرکہ الا الخاصہ، الا جیسے آئندہ قول. آئندہ قول کس کا ہے؟ تو یہ دو لکیروں میں قائل میں اختلاف نقل کرتا ہے، بعض نے کہا قائل یہ ہے، بعض نے کہا ذکر کیا شیخ عبد القاہر نے کہ یہ آئندہ قول من اس آدمی کا ہے وصف بنی محلب، جو بنی محلب قبیلے کی تعریف کرتا ہے حجاج کے سامنے. لما سالہ جب حجاج نے پوچھا اس آدمی سے بنی محلب کے بارے میں، یہ تو ایک قول ہے. اور جار اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قول ایک عورت کا ہے انماریہ قبیلے کا، فاطمہ بنت خرشب. اب وہ قول یہ ہے، اس فاطمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ بیٹے ہیں، اس میں افضل کون ہے اور مفضول کون ہے؟ اس نے کہا فلان. پھر کہنے نہ 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 فلان، پھر کہنے لگی نہ 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 فلان، پھر کہنے لگی نہ نہ فلان. پھر کہا ہم کل حلقۃ المفرغہ، وہ گھڑی کے حلقے کی طرح ہے، حلقے میں اول اور آخر معلوم ہے نہیں، اسی طرح اس میں افضل اور مفضول نہیں ہے، سب افضل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہم مشبہ ہے اور کل حلقۃ المفرغہ وہ مشبہ بھی ہے. اور وجہ تشبیہ حذف، وجہ تشبیہ تو مجمل ہوا اور اس مجمل کو ہر کو جا نہیں گیا. وقالت، اس نے کہا کہ ہمارا افضل ہے، پھر کہنے لگی لا نہیں بل فلان زید افضل ہے، پھر کہنے لگی لا نہیں بل عمر افضل ہے، پھر کہنے لگی شکل تو ہم میں ان کو گم کر دوں اگر میں جانتی ہوں کہ کون افضل ہے. ہم کل حلقۃ المفرغہ، ہم یہ ہم مشبہ ہے، کل حلقۃ المفرغہ یہ مشبہ بھی ہے. یعنی لا یدرا این طرفها، اے ہم متناسبون فی شرف، ممتنی ہے تعین بعض کا فاضل اور بعض کا افضل. جس طرح حلقہ مفرغہ متناسبۃ الاطراف ہے، فی صورت ممتنی ہے کہ بعض اطراف کو وسط کہے اور بعض کو آخر کہے. الیکٹرونہا مفرغتاً، وہ ہموار مسمتاً، جوانب لگی ہوئی ہیں کدائرہ جیسے یہ. ٹھیک ہے. وَأَيْضًا مِنْهُ وَأَيْضًا، پہلے اس نے کہا تھا کہ تشبیہ ایک مجمل ایک مفصل ہے. مفصل تو یہاں رکھو، یہ مجمل کی تقسیم ہے. مجمل کی ایک تقسیم کی کہ ایک ظاہر ایک خفی ہے. اب مجمل کی دوسری تعریف کرتا ہے. وَمِنْهُ مجمل میں سے. اب مصنف نے منہو کہا اور ایزن نہیں کہا، کیونکہ اگر ایزن کہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آئندہ تقسیم تشبیہ مطلق کی ہے، حالانکہ وہ تشبیہ مطلق کی نہیں ہے بلکہ تشبیہ مجمل. وقوله ماکن نے منہو کہا دون ان یقول، اور یہ نہیں کہا ایزن اما کذا و کذا، تاکہ دلال کرے کہ ان ھذا من تقسیمات المجمل، یہ آئندہ تقسیمات مجمل سے ہے نہ تقسیمات مطلقی. تو منہو مجمل میں سے ما، یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بھی ہے، وجہ تشبیہ ذکر نہیں ہے تو مجمل ہے یا نہیں. اب اس میں اقسام ہیں. کبھی کبھی مشبہ کا ایک خاص وصف ذکر کیا ہے، کبھی مشبہ اور کبھی دونوں، لیکن یہ وصف وجہ شبہ نہیں ہے، کبھی اس کا کبھی اس کا کبھی.
فمنہ مجمل میں سے ما وہ مجمل ہے لم یذکر فیہ جس میں ذکر نہ ہو احد الطرفین کا وصف، یعنی وہ وصف جس میں ایما ہو یا وجہ شبہ، جیسے زید اسد، نہ مشبہ کا وصف ذکر ہے نہ. او منہ ما یذکر فیہ وصف المشبہ بھی وحدہ، یعنی وصف جو مشعر بے وجہ شبہ، کا قولها جیسے اس عورت نے کہا ہم، یہ مشبہ ہے. کل حلقۃ المفرغہ، یہ مشبہ بھی ہے، اور مشبہ بھی کا وصف ذکر کیا لا یدرا این طرف، ٹھیک ہے. اور یہ وصف دال ہے کس کے اوپر؟ وجہ شبہ پر، مساوات. ومنہ ما یذکر فیہ وصفہما، اور کبھی کبھی وصف مشبہ مشبہ بھی کلیہما دونوں کا ہوگا. صدفت عنہ ولم تصدف مواہبہ عنی وعاودہ ظنی فلم یخبی کالغیث ان جئتہ افاک ریقہ وان ترحلت عنہ لج فی الطلب. متنبی کہتے ہیں سیف الدولہ بارش میں کھڑے ہو تب بھی برستی ہے، اور بارش کی دوڑ لگاؤ تب بھی برس. فرمائے میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں تب بھی فیضان کرتا ہے، اور جب بھاگ جاتا ہوں فیضان پیچھے بھیج دیتا ہے. بات سمجھ میں پھر بگاڑا ہے، پیچھے فیضان بھیج دیتا. صدف تو میں نے منہ موڑا عن ہو بادشاہ سے، ولم تصدف مگر منہ نہ موڑا مواہبہ اس کے مال نے عنی مجھ سے، وعاودہ ظنی اور میرا گمان دوبارہ آیا، فلم یخبی وہ رسوا نہیں ہوا. کل غیث بادشاہ بارش ہے، ان جیتہ اگر آپ کے ان کے پاس آئے، افا کر آپ کو پہنچے گی تازی بارش. وان ترحلت عنہ اگر آپ بھاگ جائے، لج فی الطلب وہ کوشش کرتا ہے آپ کے ڈھونڈنے. وصف المشبہ مشبہ جو ممدوح ہے اس کو موصوف بنایا، جس کے عطایا فائدۃ جاری ہے مجھ پر، احرز او لم یارز میں منہ موڑوں یا نہ موڑوں. اور اسی طرح وصف مشبہ بھی کا جو غیث ہے کہ وہ آپ کو پہنچتا ہے، وہ جئتہ اور ترحلت عنہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں یا اس سے بھاگ جاتے ہیں. اور دونوں وصفان مشعر ہے بوجہ شبہ، یعنی افاظہ فیضان حالت طلب اور حال عدم طلب میں، حالت توجہ اور حالت اعراض میں. وَإِمَّا مُفَصَّلٌ اس کا معنی کیا؟ تشبیہ. تشبیہ مفصل کسی کہتے ہیں کہ وجہ شبہ محذوف ہو یا مذکور. یہ عطف ہے مجمل پر، وَهُوَ مَا ذُكِرَ وَجْهُهُ مثال. وَصِغْرُهُ فِي صَفَا وَأَدْمُعِ کل آلی. مصنف نے معشوق کے دان اور اپنے آنسو یہ دونوں مشبہ بنایا، اور لو آلی مشبہ بھی بنایا، اور وجہ تشبیہ ذکر کی فی صفائنا ہے. صغرہ معشوق کی دھان، وَأَدْمُعِ اور میری آنسو، فی صفائن چمک میں، کل آلی بوتی ہے. مشبہ کون ہے؟ دان اور آنسو. مشبہ بھی کون ہے؟ لو آلی. اور وجہ تشبیہ معنی یہ ہوا صغرہ وَأَدْمُعِ کل آلی فی صفائن. ٹھیک ہے سنو بھائی. مفصل اس کو کہتے ہیں کہ اس میں وجہ شبہ مذکور، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ تشبیہ مفصل اس کو کہتے ہیں کہ وجہ شبہ تو مذکور نہ ہو لیکن وجہ شبہ کا لازم مذکور ہو. کیا ہو؟ یہ معنی ہے اس قول کا. وقد یتسامح اور تشبیہ مفصل میں چشم پوشی کی جاتی ہے بذکر ما ساتھ ذکر اس لازم کے یستتبعہ جو لازم ہو وجہ شبہ کے ساتھ، مکانہ وجہ شبہ کی جگہ، بأن یذکر کی ذکر کیا جائے بجا وجہ شبہ کے، ما ایسا لازم یستلزمہ کہ وجہ شبہ مستلزم اس کو پھر جملہ. تبریزی نے ایک بیان کیا، میں نے کہا کھل عسل فی الخلاوت، تو تبریزی کی تبریز مشبہ ہے اور عسل مشبہ بھی ہے، اور وجہ تشبیہ حلاوت ہے. اب حلاوت شہد میں تو موجود ہے جو مشبہ بھی ہے، کلام میں حلاوت ہے. اصل میں یہاں حلاوت وجہ شبہ نہیں ہے، وجہ شبہ میلان نفس کا ہے.
کہ تبلیغ مشبہ ہے اور اصل مشبہ بھی ہے. وجہ تشبیہ میلان النفس ہے، جیسے شیخ کی طرف نفس میلان کرتا ہے اسی طرح اور میلان نفس اور حلاوت میں لزوم ہے نہیں. بس کا قولی کا للکلام الفصیح، یہاں لکھا موجود ہے کا قول کا للکلام الفصیح، جیسا میرے قول تبلیغ کے بارے میں ہوا کالعسل فی الحلاوت، تو جامع لازم ہے، لازم شبہ کا ہے اس تشبیہ میں، یعنی لازم حلاوت کا، وہ میلان طبعی کا ہے، لأنه میلان طبع مشترک ہے بین العسل والکلام، حلاوت نہیں ہے جو خواص مطعومات میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہتر سن. تشبیہ کی دو قسم ہیں، ایک کا نام ہے قریب مبتذل اور ایک کا نام ہے غریب بعید. ایک کا نام ہے قریب یعنی حصول کے ذہن کو قریب ہو، مبتذل ہو یعنی مشہور ہو، اور غریب بعید کا معنی کیا ہے کہ وہ ذہن میں آنے سے دور ہو، انجان ہو. تو کتنے قسم ہوگا؟ ایک تشبیہ ہے قریب مبتذل، قریب معنی الى ذہن، مبتذل معنی مشہور، اور ایک بعید غریب بعید. غریب کا معنی انجان، بعید معنی حصول پہ ذہن سے دور ہے. وَإِذَنْ یہ تقسیمی ثالث ہے تشبیہ کی باعتبار وجہ کے، وہ یہ کہ انہو تشبیہ اما قریب یا قریب الذہن ہوگا، مبتذل مشہور ہوگا، وہو ما یہ وہ ہے کہ انتقال کرے ذہن اس میں مشبہ سے مشبہی کی طرف بغیر دقیق نظر کی، کیونکہ وجہ ظاہر ہے فی بادی رائے، یہ بادی رائے بدا یبدو سی بھی ہے اور بداء یبدأ سی بھی ہے. اگر بداء کا معنی تو ابتدائی رائے میں، اگر بدا یبدو سے ہے ظہور رائے میں. بادی رائے ظاہری ہی، یہ کب جب آپ بدل امر یبدو سے بنا دے اے ظہرا، اور اگر آپ اس کو محموز بنا دے بداء سے تو اس کا معنی تھی اول رائے اور ظہور وجہ کا بادی رائے. بس اب آؤ قریب مبتذل اس کو کہتے ہیں کہ وجہ تشبیہ کی تشبیہ مجمل، تشبیہ یعنی وجہ شبیہ مذکور نہیں ہے تو کلام مختصر، اور مختصر کلام قریب لازم بھی ہے اور مشہور بھی ہے. وظہور وجہی اور ظہور وجہ شبہ کا بعد یرا میں یکون الامرین، اس کی دو علتیں ہیں. ایک علت ظہور کا ہے کونہ امر جملی لا تفصیل فیہ، کہ وہ تشبیہ اجمالی ہے. کیوں؟ اس لیے لأن الجملہ اجمال اسبق الى النص من اللہ تعالیٰ تم نہیں دیکھتے ایک انسان ایک حیوان ناطق ہے، انسان مجمل ہے اور جسم ناطق اور حیوان ناطق میں مفصل ہے. کس کا یاد کرنا تھا؟ انسان. اللہ تعالیٰ ادراک انسان کا من حیث انہ شیء یا من حیث انہ جسم من حیث انہ حیوان، یہ اسفل اقدم ہے. ادراک انسان سے اس حیثیت سے کہ یہ جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق، ایک علت ہے. تو ظہور کا ایک علت کیا ہے؟ اجمال. دوسری علت یہ ہے کہ مشبہ بھی کثیر الحضور فی الذہن، مشبہ بھی جب مشبہ بھی کثیر الحضور ہوا تو مشبہ کثیر الحضور ہوا، جب مشبہ کثیر الحضور ہوا تو وجہ سے بھی کثیر الحضور ہوا، وجہ سے بھی کثیر الحضور ہوا تو وہ قریب مبتذل بنا. البتہ مشبہ بھی کا کثیر الحضور کے دو قسم ہیں، یا یہ کثیر الحضور ہوگا باعتبار ذات کے، خواہ مشبہ ساتھ ہو یا نہ ہو، اور یا یہ کثیر الحضور ہوگا عند حصول المشبہ. کتنے ہوگا؟ اور لکھونی یا یہ کہ قریب مبتذل کی دوسری علت یہ کہ وجہ شبہ میں تھوڑی بہت تفصیل ہے، لیکن اس تفصیل کا مقابلہ کیا غلبہ حضور مشبہ بھی ذہن میں. اب یہ مشبہ بھی کا حضور غالب ہے، اما عند حضور
مشبہ کیونکہ مناسبت دونوں میں قریب ہے. اذ لا یخفا خفی نہیں ہے کہ ان شے مشبہ بھی اپنی مناسب مشبہ کے ساتھ اصل باعتبار حضور کے من ہو اس مشبہ بھی سے مع ما لا يناسبه جیسے تشبیہ گڑے کا دو بالکوزے فی المقدار و شکل. تو دیکھو گڑا اور کوزا یہ دونوں بھائی بہن ہیں, دونوں ظرف ہے کس کے لیے؟ پانی کے بس. فإنه قد اعتبر معتبر وجہ شبہ میں ذرا تفصیل کیا ہے؟ ایک مقدار ہے اور ایک شکل ہے, لیکن غالب الحضور ہے عند حضور الجرہ. کوزا غالب الحضور ہے عند حضور الجرہ. وإما مطلقاً کا معنی کیا؟ چلو مشبہ بھی ظاہر اور غالب الحضور ذہن میں ہو, خواہ مشبہ ساتھ ہو یا نہ ہو. یہ عطف ہے اس قول پر عند حضور المشبہ. پھر غلبہ حضور مشبہ بھی کا ذہن میں مطلقاً. بس اب آؤ, یہ مشبہ بھی بغیر مشبہ کے غالب الحضور کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں یا تو لتکرری ہی وہ مشبہ بھی بار بار قسم میں آتا ہے, اور جو بار بار ذہن میں آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ قریب مبتا ظل ہوتا ہے. فإن المتکررہ جو بار بار قسم میں آتا ہے, جیسی صورت قمر کا جو منخسف نہ ہو وہ اصحال باعتبار حضور کے اس سے جو متکرر علی الحق نہ ہو, جیسی صورت قمر منخسف. اب تم بتاؤ, ایک صورت قمر کا ہے عدم انخساب کے وقت, ایک انخساب کے وقت, کس کا حضور رویت زیادہ ہے؟ کالشمسی بالمرآت المجلوۃ جیسی سورج کی تشبیہ دو اس آئینہ کے ساتھ جو چمکدار ہے گولائی میں, والاستنارہ روشنی میں. تو دیکھو یہاں وجہ تشبیہ میں تھوڑی بہت تفصیل ہے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا. اور یہ مشبہ بھی ہے, اور شمس کیا ہے؟ خود کہتے ہیں وجہ شبہ میں تفصیل ما تھوڑی بہت تفصیل ہے, تھوڑی بہت. وہ کیا ہے کہ مقدار ہے اور استنارہ ہے, دو چیزیں ہو گئی. لیکن مشبہ بھی جو مرآت ہے وہ غالب الحضور فی ذہن مطلقاً. تو یہاں ایک قرب مشبہ بھی کا ہے اور ایک تکرار مشبہ بھی کا ذہن میں ہے. ان دونوں نے مقابلہ کیا, وہ تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ. تفصیل نے تو اس کو غرابت میں داخل کیا تھا, لیکن تکرار و غالب حضور مشبہ نے اس کو قریب میں لمعارضت مقابلہ کیا. قرب مشبہ بھی اور تکرار مشبہ بھی نے کس کا مقابلہ کیا؟ التفصیل. انما كان قلت التفصیل وجہ شبہ میں ساتھ غلبہ حضور مشبہ بھی کے بسبب قرب مناسبت کے اور بسبب تکرار علی الحق کے. یہ سبب ہے ظہوری ہی ظہوری تشبیہ کا جو معدل الاتصال ہے. حالانکہ تفصیل تو اسباب غراب بس میں سے ہے, لیکن یہاں تفصیل کا مد مقابل موجود ہے غلبہ حضور اور تک, کیونکہ قرب مناسبت صورت اولا میں اور تکرار حس پر صورت ثانی میں اس ہر ایک نے معارضہ کیا تفصیل کے ساتھ بواسطہ اقتضائہما, کیونکہ غلبہ حضور و تکرار تقاضا کرتا ہے سرعت انتقال کا مشبہ سے مشبہ بھی کی طرف. تو وجہ شبہ گویا کہ امر اجمالی ہے, لا تفصیل فی, اس لیے سبب استدلال کا بنا. وَإِمَّا بَعِيدٌ غَرِيبٌ اس کا معنی کیا؟ یا تشبیہ بعید عن ذہن ہوگی اور غریب ہوگی, انجان ہوگی. ہاں اس میں اجمال ہوگا یا تفصیل ہوگی؟ تفصیل. اور مشبہ بھی نادر الحضور ہوگا یا مطلقاً یا نادر الحضور ہوگا مال مشبہ وہی سبب. اما بعید غریب یہ عطف ہے قریب مبتذل پر, وہ ہوا بعید غریب خلاف ہے قریب مبتذل کا. اے ما لا ينتقل فيه من المشبہ الى المشبہ بھی, مگر بات فکر اور تدقیق نظر کے لعدم ظہور اے لخفاء وجہ فی بعض رائے. اور یہ عدم ظہور لکثرت, عدم ظہور کی علت کیا ہے؟ کثرت تفصیل. والشمس کل مرآت فی کف الاشل, شمس مشبہ ہے, مرآت مشبہ بھی ہی ہے, اور یہاں وجہ تشبیہ میں بڑی تفصیل ہے. وَإِنَّ وَجْهَ التَّشْبِيهِ فِيهِ مِنَ التَّفْصِيلِ مَا قَدْ سَبَقَ ما بس
ولذا اس تفصیل کی وجہ سے یہ تشبیہ بعید غریب بنی. ولذا لا يقع واقعی نہیں ہے نفس رائے میں مرآت دائم الاضطراب. آپ کے ذہن میں کبھی ایسا آئینہ نہیں آتا الا بعد النظر دقیق او ندور حضور المشبہ بھی. یہ دوسری علت ہے، دوسری بعید غریب کے لیے. بعید پہلی علت کیا ہے؟ تفصیل وجہ شبہ میں. دوسرا کیا ہے کہ مشبہ بھی نادر حضور ہے یا مطلقاً یا مع المشبہ. وہی بات ہے. او ندوری حضور المشبہ بھی یا فقط عند حضور المشبہ نادر ہے لبعد المناسبہ کما مر من تشبیہ بنفس بنار یا صاحبیت قصہ یا نظرکما گلو کی. وَإِمَّا مطلقاً یعنی ندور حضور مشبہ بھی کا مطلقاً لکونہ وہمیاً اس لیے کہ مشبہ بھی وہمی ہے جیسے الیاب الاغوال گزر چکا ہے، یا مرکبی خیالی ہے جیسے عالم یاقوت النشین علی رماح من او مرکب نقلیہ، یا نادر اس لیے ہے کہ وہ کمثل الحمار یحمل اسفارا کما مر. یہ کما مر اشارہ ہے ان امثلہ کو ذکرنا آنفا. اور لقلت تکرری یا بعید غریب اس لیے ہے کہ قلیل بار بار آنا مشبہ بھی کا للغیب. جس طرح الشمس کالمرآت فی کفل الشمس، تو مرآت فی کفل الشمس آپ بار بار دیکھتا ہے یا کبھی زندگی میں ایک بار بھی تو بھی. ہاں فإن الرجل آدمی ربما ينقضي عمره، اس کی عمر گزر جاتی ہے ولا يتفق له، اس کو اتفاق نہیں آتا کہ وہ مرآت دیکھی فی کفل الشمس. نو غرابت تشبیہ الشمس بالمرآت میں دو وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ وجہ تشبیہ میں کثرت ہے اور دوسرا یہ کہ قلت تکرار مرآت کا ہے علی الحس. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ جہاں مشبہ بھی نادر الحضور، مشبہ بھی کیا ہو تو وہاں وجہ تشبیہ بعید. اعتراض کرتا ہے کہ ندور الحضور صفت ہے مشبہ بھی کا، تو مشبہ بھی بعید ہوا، وجہ شبہ کیوں بعید ہوا؟ اعتراض نہیں ہے. فَإِن قُلْتَ كيف يكون، کس طرح قلت حضور مشبہ بھی کا سبب بنے گا وَسْتَعْدَمِ ظُهُورِ وجہ شبہ کے. کہتے ہیں جناب وجہ شبہ قائم ہے مشبہ بھی کے ساتھ، اگر وہ مشہور ہے یہ مشہور ہے، اگر وہ غریب ہے. قلت میں نے کہا لأنه وجہ شبہ فرع ہے طرفین کا اور جامع مشترک ہے الذی بینہما جو طرفین میں ہے. اچھا جی، اور جامع مشترک جو دونوں میں ہے وہ طلب ہوتا ہے بعد حضور طرفین. نو فیضا نظر حضورهما، جب طرفین کا حضور نادر ہوا نو نظر التفات الذہن الی ما یجمعها، تو نادر التفات ذہن کا اس وجہ شبہ کے یجمع جو جامع ہے ہما طرفین کا. بات سمجھ میں آ گئی. وَيَقَعُ کتنی عورت ہے؟ ہاں